بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں مسجد کے اندر جمع فرمایا، اور اللہ کا مزید کرم یہ ہوا کہ ہم سب کو دین کی بات کچھ سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دین کی بات سننا اور سنانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ دین کی باتوں کو بغور اور بہت دھیان سے سننا چاہیے کہ کون سی بات اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں بٹھا دے اور اس پر عمل پیرا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کی بگڑی بنا دے۔ میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی۔ پہلی آیت میں نے پڑھی: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ بہرحال آپ نے رمضان سے متعلق بہت سارے بیانات اور بات چیت آپ نے سن بھی لی ہوگی، اور رمضان المبارک کے 2 عشرے مکمل ہو چکے ہیں، تیسرا بھی عشرہ مکمل ہونے جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے، اس سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اذا فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پہلے عشرے کے اندر بہت زیادہ رحمت عام ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بندوں کے اوپر ایسی نچھاور ہوتی ہے کہ بندہ ہر وقت ہر لمحہ مسجد کی طرف جانا چاہتا ہے، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی کہ بندے کے دل کے اندر نیکی کی ایک بہت زیادہ رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں جب اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر دیتا ہے، اس کے قید کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو بندے بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، مثال کے طور پہ جوا کھیلنا، شراب پینا، اور بلا وجہ نمازوں کو ترک کرنا، یہاں تک کہ جمعوں کی نماز ان کو بھی ترک کرنا، تو وہ لوگ بھی مسجد کی طرف ان کے دل میں ایک رغبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھی مسجد کی طرف آنے لگتے ہیں۔ تو شیطان کے قید ہونے سے یہ بھی ہے، اور رحمت عام ہونے سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت بندوں کے اوپر نچھاور ہوتی ہے کہ آٹومیٹک ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت، نمازوں کی محبت اور قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کا پہلا عشرہ جو ہوتا ہے، اولھا رحمت، رمضان کا پہلا عشرہ مکمل رحمت کا ہوتا ہے۔ پہلے عشرے کے اندر
اتنے مطلب مسجدیں بھری رہتی ہیں اور خوشی کا مسرت مقام ہوتا ہے کہ جوق در جوق نمازوں کے لیے لوگ آتے ہیں. لیکن وہیں افسوس کی بات یہ بھی ہوتی ہے، دوسرا عشرہ اوسطھا مغفرت، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے کہ دوسرا عشرہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے کہ لوگ پھر آہستہ آہستہ گھٹنے شروع ہو جاتے ہیں. رحمت مغفرت کا عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے یا ہو چکا ہے، اب اس میں لوگوں کی کوتاہی شروع ہو گئی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے تھا. مانگنے کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو چکا تھا، اپنی بخشش کرانے کا پروسیس اللہ نے شروع کر دیا تھا، لیکن اس میں ہم سب کی کوتاہی شروع ہو گئی. اس کے بعد اب رمضان کا پہلا عشرہ مکمل گزر چکا ہے. میرے بھائی ذرا اس بات کو دھیان سے سننا، رمضان کا پہلا عشرہ مکمل ہو چکا. اگر ہم اپنے نفس کا محاسبہ کر کے دیکھیں اور دیکھیں کہ رمضان کا جو پہلا عشرہ گزرا ہے، اس عشرے میں ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کری اور کتنا ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہے، تو جب ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے تو یقیناً پتہ چلے گا کہ رمضان کا مہینہ جیسے آیا تھا ویسا ہی چلا گیا. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو خالی ہیں. رمضان کا پہلا عشرہ جیسے تھا ویسا کا ویسا ہی چلا گیا. اب رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے. رمضان کے دوسرے عشرے میں بھی اگر ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، کبھی رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا تھا، ہم نے اپنی مغفرت اس عشرے میں کرائی ہے یا نہیں کرائی ہے؟ ہم نے اپنے والدین کی بخشش کی دعا اللہ سے کی ہے یا نہیں کی ہے؟ ہم نے اپنے مرحومین کے لیے دعا کی ہے یا نہیں کی ہے؟ جب یقیناً ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ رمضان کا پہلا عشرہ ویسے ہی گیا، دوسرا عشرہ تو وہ بھی ہم نے ویسے ہی کما دیا. اب رمضان کا تیسرا عشرہ چل رہا ہے، وآخرها عتق من النار. رمضان المبارک کا جو تیسرا عشرہ ہوتا ہے وہ جہنم سے آزادی یعنی خلاصی کا ہوتا ہے. رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ بھی چل رہا ہے اور غالباً یہ بھی مکمل ہی ہونے جا رہا ہے. یہ جو تیسرے عشرے کے چند ایام گزر گئے، ان کے بارے میں بھی اگر ہم نفس کا محاسبہ کریں گے تو یقیناً پتہ چلے گا کہ یہ جو چند ایام چند دن گزرے ہیں اس تیسرے عشرے کے، یہ بھی ایسے ہی گزر گئے. ہم سے تو کچھ ہوا ہی نہیں. ہم سے جیسے اللہ کی عبادت ہونی چاہیے تھی، ہم سے ایسے اللہ کی عبادت ہوئی ہی نہیں. جیسے عبادت کرنے کا حق تھا ویسا حق ادا ہو ہی نہ سکا. حق تو یہ ہے کہ اس کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو رمضان المبارک کا جو مہینہ، بہت ساری باتیں آپ نے مزید سنی ہوگی. سب سے اہم بات ایک یہ ہے کہ رمضان کے اندر جتنا ہو سکے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے حقوق میرے پاس اس قدر لے کر کے آئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے خیال کر لیا کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں شاید فرض ہی نہ ادا ہو جائے کہ حقوق ادا کرو، یہ فرض ہے. یعنی اتنی تاکید آئی پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں. تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے پڑوسی کے بارے میں دیکھنا چاہیے، اپنے محلے کے بارے میں محلے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ کوئی غریب تو نہیں ہے یا کوئی یتیم تو نہیں ہے جس کی ہم کچھ مدد کر سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو عطا کیا. بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو بہت زیادہ غریب ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم کروڑ پتی ہو تو تم اس میں سے لاکھ خرچ کرو، اگر تم لاکھ ہو تو اس میں سے 1000 خرچ کرو. نہیں، اللہ
بھائی ایک بات اور مزید ذرا دھیان سے سن لیں، عید کی نماز کے دن اس چیز کا میں پھر سے اس بات کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، عید کی نماز کے دن خاص طور سے بالخصوص غریبوں اور یتیموں کا خیال رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے ان کی آنکھ سے آنسو نکلیں اور ہمارے پورے رمضان کے روزے اور تلاوت و اذکار اللہ رائگاں کر دیں، بالخصوص اس کا خیال رکھیں۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔